السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق آل سٹار انفو نیا تعارف لے کر اور نئی بایوگرافی لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج کی بایوگرافی میں ہم تعارف کرائیں گے انڈیا سے تعلق رکھنے والے عظیم گائک محمد رفیع کا، جن کی خوبصورت آواز کو آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا۔ ہندوستان کی تقسیم نے ان کی ذاتی زندگی پر کس طرح کے اثرات چھوڑے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ان کی زندگی کے پہلوؤں سے پردہ اٹھائیں گے، مگر اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ محمد رفیع 24 دسمبر 1924 کو کوٹلہ سلطان سنگھ، امرتسر، جو کہ پنجاب کا ایک بڑا علاقہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حاجی علی محمد تھا اور ان کے 8 بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ بھائیوں کی تعداد 6 تھی، جس میں آپ کا دوسرا نمبر تھا۔ بچپن میں آپ کو پھیکو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شاید آپ زیادہ باتونی ہوں گے، اسی وجہ سے اس بات کو آپ کا لقب بنا دیا گیا تھا۔ آپ کی گانے کی طرف آمادگی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ کے محلے میں ایک فقیر مانگنے آیا کرتا تھا اور وہ اونچی آواز سے گا گا کر مانگا کرتا۔ آپ اس سے بڑے متاثر ہوتے اور جب تک وہ محلے میں پھرتا آپ بھی ساتھ اس کے پیچھے پیچھے گاتے گاتے پھرتے تھے۔ 1935 میں آپ کے والد امرتسر سے لاہور منتقل ہو گئے۔ یہاں پہ آپ نے نور محلہ باٹی گیٹ میں نائی کی دکان کھول لی۔ لاہور میں استاد عبدالواحد خان سے محمد رفیع نے میوزک کی تعلیم لینا شروع کر دی۔ جب آپ کے گھر والوں نے شروع میں اس کی خوب مخالفت کی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی مدد کرنے لگے۔ آپ کی پہلی پرفارمنس 13 سال کی عمر میں سامنے آئی جب آپ نے کے ایل سہگل کے لیے کام کیا۔ 1941 میں شام سندر کے زیر نگرانی آپ نے اپنا پہلے پلے بیک سنگر سٹارٹ کیا۔ اسی سال آپ کو آل انڈیا ریڈیو پہ بھی بلایا گیا۔ پنجابی فلم گل بلوچ میں زینب بیگم کے ہمراہ کام کیا۔ 1945 میں آپ نے ہندی فلموں میں انٹری کی اور گاؤں کی گوری کے لیے پہلی ہندی فلم تھی جو آپ نے کی۔ 1944 میں محمد رفیع بمبئی مہاراشٹر میں منتقل ہو گئے اور یہاں پر 10 بائی 10 کے کمرے رینٹ پر لے کر رہنے لگے۔ یہاں بھی شام سندر نے آپ کی مدد کی اور آپ کو فلموں میں کام دلا دیا۔ آپ کی خوبصورت آواز کے دیوانے آپ کی آواز سنتے تو کھینچے چلے آتے۔ یہی وجہ تھی کہ فلم انڈسٹری میں آپ کی انٹری کے ساتھ ہی سارے آپ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے پروڈیوسر۔ آپ کی محنت اور لگن سے اپنے شعبے میں آپ کا نام بڑھتا رہا۔ آپ نے نور جہاں کے ساتھ بھی کام کیا، مگر تقسیم ہندوستان وہ واقعہ تھا جس نے آپ کی زندگی پہ گہرے نقوش چھوڑے۔ 1947 تک آپ کی شادی ہو چکی تھی اور آپ کا ایک بیٹا بھی تھا۔ آپ نے انڈیا میں ہی رہنے کا فیصلہ کہ آپ کی بیگم نے پاکستان جانے کے لیے ضد کر دی اور وہ پاکستان چلے گئی، یوں ان کا بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ تقسیم کے بعد جب امن ہوا تو آپ نے دوبارہ بلقیس بیگم سے شادی کی اور ان سے آپ کے 6 بچے پیدا ہوئے۔ اپنے کیریئر کے دوران آپ نے مشہور فیمیل گائک لتا منگیشکر کے ساتھ بھی کام کیا اور اس کے ساتھ آپ کے کئی جھگڑے بھی مشہور ہوئے۔ آپ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا، لیکن میوزک ڈائریکٹر جے کشن نے آپ دونوں کے درمیان صلح کرائی، جس پر کچھ عرصے کے لیے آپ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے لگے، لیکن دلوں کا میل دور نہ ہو سکا۔ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جب لتا منگیشکر کا نام آیا کہ انہوں نے سب سے زیادہ سانگ گائے ہیں کم عرصے میں، تو محمد رفیع نے ان کو خط لکھا کہ یہ اعزاز میرا نام ہے۔ کچھ عرصے کے لیے لتا منگیشکر کا نام ادھر سے ہٹا دیا گیا، لیکن محمد رفیع کی وفات کے بعد یہ اعزاز دوبارہ لتا کے مل گیا۔ ذرائع کے مطابق محمد رفیع کا تعلق مسلمان گھرانے سے تھا اور انہوں نے حج بھی کر رکھا تھا۔ 31 جولائی 1980 کو ایک ہارٹ اٹیک کے بعد محمد رفیع اس دنیا سے دار فانی سے دارالفنا کی طرف انتقال کر گئے۔ 70-80 کی دہائی کی مشہور فلموں میں بڑے بڑے اداکاروں کے پیچھے آپ کی خوبصورت آواز ہوا کرتی تھی۔ دلیپ کمار جیسے
شہرت یافتہ ہیرو بھی آپ کی آواز کو پسند کرتے تھے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنی موت سے قبل جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو اس دن بھی انہوں نے ایک گانا ریکارڈ کرایا، شام پھر کہیں اداس ہے دوست، تم پھر کہیں آس پاس ہے دوست۔ یہ گانا اپنی وفات کے چند گھنٹے پہلے انہوں نے ریکارڈ کرایا۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی طبیعت پہلے چیک کرا لیجئے تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے ضروری کام ہونا چاہیے۔ آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ آپ کے جنازے میں کم و بیش 10,000 کے قریب لوگوں نے شرکت کی۔ آپ کی قبر پہ ایک گنبد بنایا گیا تھا جو کچھ عرصے کے بعد جگہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسری قبروں کے لیے توڑ دیا گیا۔ اب جب آپ کے فینز وہاں کا رخ کرتے ہیں سال میں 2 مرتبہ، آپ کی پیدائش کے موقع پر، سالگرہ پر اور برسی کے موقع پر، تو وہاں پر لگے ناریل کے درخت سے آپ کی قبر کی شناخت کی جاتی ہے، جس کی بالکل قریب ہی آپ کی قبر ہے۔ گائیکی کی دنیا میں خدمات سر انجام دینے پر آپ کو بہت سے اعزازات اور ایوارڈ مل چکے ہیں، جن میں سے چند اہم کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ 1948 کو بھارت کے پہلے یوم آزادی پر جواہر لال نہرو کی جانب سے سلور میڈل سے نوازا گیا۔ 1967 میں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے پدما شری ایوارڈ بھی آپ کو ملا۔ 2001 میں بیسٹ سنگر کا ایوارڈ آپ کے نام رہا، جو کہ ہیرو ہونڈا کی طرف سے تھا۔ 2013 میں CNN کے پول میں گریٹسٹ وائس آف ہندی سینما میں آپ کا نام سر فہرست رہا۔ 31 جولائی 2019 کو آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے پورے 39 برس بیت جائیں گے۔ مزید مشہور شخصیات کی بایوگرافی جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔